السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو وائس کلاسک۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو وائس کلاسک کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ایک ایسے گھر کی کہانی ہے جو بظاہر بہت خوبصورت تھا، لیکن کون جانے کہ وہ خوبصورت نظر آنے والا گھر رہنے کے قابل تھا بھی یا نہیں۔ راشد نوکری کی تلاش میں کراچی آیا تو یہاں اس کا کوئی عزیز یا رشتہ دار نہیں تھا، چنانچہ اس نے ایک سستے سے ہوٹل میں کرایہ پر کمرہ لیا۔ وہ دن بھر مختلف کمپنیوں اور دفتروں میں نوکری کی تلاش میں جاتا اور شام کو آ کر کمرے میں سو جاتا۔ چند دن بعد اسے ایک دفتر میں کلرک کی نوکری مل گئی۔ تنخواہ صرف 10,000 روپے تھی، ہوٹل کے کمرے کا کرایہ 100 روپے روزانہ تھا۔ چنانچہ اس نے کرایہ کا مکان حاصل کرنے کے لیے مختلف پراپرٹی ڈیلروں سے رابطہ کیا۔ انہوں نے اسے جو مکان بتائے ان کا کرایہ 5 سے 6,000 سے کم نہ تھا۔ آخر ایک ڈیلر نے بتایا کہ ایک مکان اسے صرف 2,000 ماہانہ پر مل سکتا ہے، لیکن اس کے ایک کمرے میں مالک مکان کا سامان پڑا ہے اور راشد کو اس کی حفاظت کرنا پڑے گی۔ راشد نے مکان دیکھا، مکان کے 4 کمرے تھے اور اس کا کرایہ کم از کم 6,000 ہونا چاہیے تھا، لیکن راشد کو صرف 2,000 میں مل رہا تھا، اس لیے راشد خوش ہو گیا۔ مکان کے چاروں کمرے ایک ہی قطار میں ساتھ ساتھ تھے، لیکن چوتھے کمرے کو تالا لگا ہوا تھا اور اس میں مالک کا سامان رکھا تھا۔ مالک مکان 2 سال پہلے سعودی عرب روزگار کے لیے گیا تھا اور ڈیلر کو کہہ کر گیا تھا کہ مکان کسی ایسے فرد کو کرایہ پر دے جو وہاں تنہا رہے اور اس کے سامان کی حفاظت کرے۔ کرایہ دار پر لازم تھا کہ سامان والا کمرہ نہ خود کھولے اور نہ کسی کو کھولنے دے۔ اگر اس کمرے کو کھولا گیا تو کھولنے والے کے خلاف 5 لاکھ روپے چوری کرنے کا مقدمہ کیا جائے گا۔ یہ شرائط مان کر راشد نے مکان حاصل کر لیا۔ دوسرے روز اتوار تھا، اس نے مکان کی صفائی ستھرائی کی اور ہوٹل سے اپنا اٹیچی کیس لے آیا جس میں اس کے کپڑے تھے۔ مکان میں پہلے سے ضرورت کی ہر چیز موجود تھی اور راشد کو کچھ بھی خرید کر نہ لانا پڑا۔ اپنے سونے کے لیے اس نے تینوں میں سے پہلا کمرہ منتخب کیا، جس میں پلنگ، میز، کرسیاں، الماری اور سنگار میز پہلے سے موجود تھی۔ البتہ غسل خانے برآمدے کے اختتام پر اور سامان والے کمرے کے قریب تھا۔ سردیوں کا موسم تھا، لیکن پلنگ پر بستر اور لحاف پہلے سے موجود تھا۔ راشد نے بستر کی جھاڑ پوچھ کر دی تھی۔ رات کے 8 بجے اس نے گھر سے باہر جا کر ایک ہوٹل میں رات کا کھانا کھایا اور واپس آ گیا۔ صحن کا دروازہ بند کر کے اس نے تالا لگایا اور اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ سردی بڑھ گئی تھی، اس نے اچھی طرح لحاف اوڑھ لیا اور تھوڑی دیر بعد اسے نیند آ گئی۔ آدھی رات کے قریب اس کی آنکھ کھل گئی اور اسے باتھ روم جانے کی حاجت محسوس ہوئی۔ وہ بستر سے نکلا اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ وہ برآمدے میں چلتا ہوا آخری کمرے کے سامنے سے گزرا اور باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ اسے ہلکی سی آواز سنائی دی اور وہ بے اختیار چونک پڑا۔ وہ دروازہ کھلنے کی آواز تھی اور قریب سے ہی آئی تھی۔ قریب ترین دروازہ اسی کمرے کا تھا جسے تالا لگا ہوا تھا اور اسے کھولنے پر پابندی عائد تھی۔ راشد فکر مند ہو گیا۔ وہ باتھ روم سے نکلا اور قریبی کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا تو دروازہ بدستور بند تھا اور اس میں آئینی قفل لگا ہوا تھا۔ راشد اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا، دوسرے اور تیسرے کمرے کا دروازہ بھی بند تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر کے اپنے بستر میں آ لیٹا، لیکن ذہن سے دروازہ کھلنے کی آواز چپکی ہوئی تھی اور وہ آواز یقیناً اسی دروازے کے کھلنے کی تھی جو مقفل تھا۔ وہ کافی دیر تک سوچتا رہا، مگر کچھ سمجھ میں نہ آیا تو سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی وہ کچی نیند میں ہی تھا کہ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا نام پکارا ہو۔ وہ آواز کمرے کے باہر سے آئی تھی۔ اسے حیرت ہوئی اور وہ سوچنے لگا کہ آدھی رات کے وقت کون آیا ہے؟ یہاں اس کا کوئی رشتہ دار یا ایسا دوست نہیں تھا کہ اس سے ملنے آتا۔ چند منٹ بعد دوبارہ کسی نے اسے آواز دی، راشد، دروازہ کھولو،
اور وہ آواز کسی عورت کی تھی۔ راشد اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا، ساتھ ہی اس نے بلند آواز سے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے جواب نہ ملا تو راشد نے قریب پہنچ کر دوبارہ پوچھا اور جواب نہ ملنے پر دروازہ کھول دیا۔ اس نے باہر جھانکا اور بے اختیار اچھل پڑا۔ باہر کوئی نہ تھا اور برآمدہ سنسان پڑا تھا۔ راشد کو بے حد حیرت ہوئی اور وہ سوچنے لگا کہ کیا یہ اس کا وہم تھا۔ اسی لمحے قریبی مسجد سے فجر کی اذان ہونے لگی۔ راشد نے سر جھٹکا اور بستر پر لیٹ کر سو گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو 8 بج چکے تھے۔ اسے 9 بجے اپنے دفتر پہنچنا تھا۔ وہ تیار ہو کر گھر سے نکلا، قریبی ہوٹل سے ناشتہ کیا اور دفتر چلا گیا۔ شام کو واپس آیا اور پھر رات کو 8 بجے کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ لیکن حسب معمول آدھی رات کو اسے رفع حاجت کے لیے اٹھنا پڑا۔ وہ کمرے سے نکل کر باتھ روم کی طرف گیا تو اسے یاد آ گیا کہ گزشتہ رات سامان والے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے وہاں سے گزرتے ہوئے غور سے دروازے کی طرف دیکھا جس پر قفل لگا ہوا تھا۔ فارغ ہو کر وہ باتھ روم سے نکلا ہی تھا کہ اسے ہلکی سی آواز سنائی دی اور وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ آواز ساتھ والے کمرے میں سے آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی چپکے چپکے روتے ہوئے سسکیاں لے رہا ہو۔ راشد کے ذہن پر خوف طاری ہونے لگا۔ ایک ایسا کمرہ جو گزشتہ 2 سال سے مقفل ہو، اس میں کسی عورت کی سسکیاں لینا نہایت خوف انگیز تھا۔ راشد سسکیاں سنتا ہوا خوف سے کانپ رہا تھا۔ نہ جانے سسکیاں لینے والی عورت کون تھی اور وہ کب سے کمرے میں بند تھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ گزشتہ رات کسی نے اسے پکارا تھا اور وہ بھی کسی عورت کی آواز تھی۔ چند لمحوں بعد سسکیاں بند ہو گئیں تو راشد ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ قریب پہنچتے ہی وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوا اور پلٹ کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ اپنے بستر پر منہ کے بل گرا اور لحاف اوپر لے لیا۔ اس کا دل خوف سے دھک دھک کر رہا تھا۔ چند منٹ بعد وہ سیدھا ہو کر لیٹا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اسے نیند نہ آئی۔ وہ بند کمرے کے بارے میں سوچ رہا تھا جو بے حد پراسرار لگتا تھا۔ نہ جانے مالک مکان اس میں کس قسم کا سامان بند کر کے گیا تھا اور کمرے کو نہ کھولنے کی اتنی سختی سے کیوں تاکید کر گیا تھا۔ 2 سال سے کمرے کو نہ تو کسی نے کھولا تھا اور نہ اندر گیا تھا۔ پھر اس کمرے میں کوئی عورت کیسے داخل ہو سکتی تھی؟ دفتن باہر سے آواز آئی، راشد بابو ذرا باہر آؤ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر راشد بے اختیار اچھل پڑا۔ وہ آواز اسی عورت کی تھی جس نے گزشتہ رات اسے پکارا تھا، مگر وہ باہر نظر نہ آئی۔ چند لمحوں بعد دوبارہ اس عورت کی آواز آئی، خدا کے لیے باہر آؤ راشد بابو، میری مدد کرو۔ تم کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ راشد نے خوف سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تم باہر آؤ، میں سب کچھ بتا دوں گی، ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، باہر سے عورت نے کہا۔ راشد نے کچھ دیر سوچا، پھر جی کڑا کر کے پلنگ سے اترا اور دروازے کی طرف بڑھا تو خوف سے اس کے پاؤں کانپ رہے تھے۔ اس نے قریب پہنچ کر ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا مگر باہر کوئی نہ تھا۔ اس نے دروازے سے سر باہر نکال کر دائیں بائیں دیکھا تو برآمدہ سنسان پڑا تھا۔ شاید وہ عورت چلی گئی تھی۔ راشد پیچھے ہٹا اور دروازہ بند کرنا ہی چاہتا تھا کہ آواز سنائی دی، آخری کمرے کی طرف آؤ جسے تالا لگا ہوا ہے۔ اندھیرے کے سبب کمرے میں کچھ نظر نہ آیا تو راشد پیچھے ہٹا اور لرزتے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ پیچھے سے عورت کی آواز آئی، رک جاؤ راشد، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بات سنو۔ راشد نے رک کر پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ دہشت سے ہکلانے لگا، تم کہاں ہو؟ کون ہو؟ میں اسی کمرے کے اندر ہوں جس میں تم نے جھانکا ہے۔ عورت کی آواز بند کمرے سے آئی، میرا نام جنت ہے، مگر مجھے تو تم کمرے میں نظر نہیں آئی، راشد نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔
میں منو مٹی تلے دبی ہوئی تمہیں کیسے نظر آ سکتی ہوں؟ عورت کی آواز سنائی دی۔ اوہ، کیا کیا تم قبر میں ہو؟ راشد نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہاں، مجھے قبر سے نکالو، میں اب مزید قبر میں نہیں رہ سکتی، جنت نامی عورت نے کہا اور اس کی سسکیاں سنائی دینے لگی۔ کیا تم زندہ ہو؟ راشد نے کانپتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں روحانی طور پر زندہ ہوں، جنت کی روتی ہوئی آواز آئی۔ راشد روحانی کا مطلب نہ سمجھ سکا، البتہ اس پر شدید دہشت سوار تھی۔ ایک عورت منو مٹی تلے دفن تھی مگر زندہ تھی، یہ کیسے ممکن تھا؟ کمرہ 2 سال سے بند تھا تو جنت کو وہاں کس نے دفنایا تھا؟ اور اگر 2 سال سے پہلے وہاں دفنائی گئی تھی تو اب تک کیسے زندہ تھی؟ اور مالک مکان سے اس کا کیا رشتہ تھا؟ ابھی راشد یہی سوچ رہا تھا کہ جنت کی آواز سنائی دی، تم دروازہ کھولو، تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ نہیں، مالک مکان کی اجازت نہیں ہے، وہ مجھ پر مقدمہ کر دے گا، راشد نے سہم کر تیزی سے کہا۔ بے فکر رہو، اسے پتہ نہیں چلے گا، جنت نے کہا، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اوہ، تو کیا وہ مر چکا ہے؟ راشد نے حیرت سے اچھل کر کہا۔ راشد نے محسوس کیا کہ آواز باتھ روم کی طرف سے آئی ہے۔ وہ کمرے سے نکلا اور باتھ روم کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ سامان والے بند کمرے کے قریب پہنچا تو حیرت سے اچھل پڑا۔ بند کمرے میں روشنی تھی جو دروازے کی ایک باریک سی درست سے دکھائی دے رہی تھی، حالانکہ اس سے پہلے اس کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ راشد کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، وہ رک کر دروازے کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے ہمت کی اور دروازے کے قریب آ کر اس درست سے آنکھ لگا دی، مگر اندر کا منظر دیکھ کر خوف کی شدت سے اس کی چیخ نکلتے رہ گئی اور وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ کمرے میں کسی قسم کا ساز و سامان نہیں تھا، کمرے کے وسط میں ایک پختہ قبر بنی ہوئی تھی، جبکہ چھت کے ساتھ ہلکی زرد روشنی والا بلب جل رہا تھا۔ راشد سوچنے لگا کہ وہ قبر کس کی ہے اور اندر بلب کس نے جلایا۔ چند لمحوں بعد وہ ہمت کر کے دوبارہ آگے بڑھا اور اس نے درد سے آنکھ لگائی ہی تھی کہ کمرے میں تاریکی پھیلتی چلی گئی۔ ہاں، 3 ماہ پہلے سعودی عرب میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ ہلاک ہو گیا تھا، جنت نے بتایا۔ لیکن تمہیں یہاں کس نے دفن کیا تھا؟ راشد نے سوال کیا۔ اسی ظالم نے، جنت نے کہا۔ شادی کے 10 سال تک میرے یہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تو وہ مجھ سے ہر وقت لڑنے جھگڑنے اور مار پیٹ کرنے لگا۔ ایک دن اس نے غصے سے میرے سر پر کلہاڑی سے وار کیا اور میں مر گئی، تو اس نے اپنا جرم چھپانے کے لیے کمرے میں گڑھا کھود کر مجھے اس میں دبایا اور اس پر قبر بنا دی۔ اسی طرح کسی کو میرے قتل کا علم نہ ہوا، چونکہ اس دنیا میں میرا کوئی وارث نہ تھا، اسی لیے کسی نے نہ پوچھا کہ میں کہاں ہوں۔ اس نے پڑوسیوں کو بتایا کہ میں سعودی عرب چلی گئی ہوں اور وہ بھی وہیں جا رہا ہے۔ میرے قتل کے 1 ماہ بعد ہی وہ سعودیہ چلا گیا تھا، لیکن چونکہ میرا جنازہ نہ پڑھایا گیا تھا اور نہ میری لاش کو غسل دیا گیا تھا، اس لیے میری روح اسی کمرے میں بھٹکتی رہتی ہے۔ اب 2 سال بعد تم یہاں آئے ہو، اس لیے میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ اندر آ کر میری قبر کشائی کرو اور میری نماز جنازہ پڑھانے کا انتظام کرو تاکہ میری روح عالم ارواح میں چلی جائے۔ ٹھیک ہے، صبح میں تالا توڑنے کے لیے ہتھوڑا اور قبر کھودنے کے لیے کدال لاؤں گا اور قبر کھودوں گا، راشد نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری صبح اس نے پراپرٹی ڈیلر کو جنت کی قبر کے بارے میں بتایا تو اس نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے آ کر کمرے کا تالا توڑا، لیکن کمرے میں کوئی قبر نہیں تھی بلکہ گھر کا قیمتی سامان رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر راشد حیران رہ گیا۔ پولیس نے اسے لان تان کی اور چلی گئی، لیکن راشد سخت خوفزدہ تھا۔ اس نے اسی روز وہ مکان چھوڑ دیا اور وہاں سے دور ایک مکان کا چوبارہ کرائے پر لے کر رہنے لگا۔